یعنی گھی نکالنے، سیدھی انگلی سے گھی نکالنے کی تمام کوششیں جب ناکام ہو جاتی ہیں تب انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اسی طرح مسلح تصادم کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. ہاں جب آپ اس میں چلے جاتے ہیں تو اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. لیکن جاتے آپ تمام آپشن اختیار کرنے کے بعد ایک دم نہیں جاتے. چنانچہ صحابہ بھی جب لڑنے جاتے تھے تو پہلے جو آپشن رکھتے تھے وہ امن کے آپشن تھے. آپ مسلمان ہو جاؤ ہمارے بھائیوں. اچھا یہ نہیں تو چلیں نظام ہمارا ہوگا، آپ اپنے مذہب پر قائم رہو، ہم آپ کے مذہب کو چھیڑیں گے نہیں، آپ اس کو پروٹیکشن دیں گے، آپ کی عبادات کو پروٹیکشن دیں گے، عبادت خانوں کو پروٹیکشن دیں گے. لیکن یہ کہ اوپر لا آف دا لینڈ جو ہے قانون نظام وہ اسلام کا ہوگا. یہ دو باتیں قبول، اگر یہ بھی نہیں تو پھر جنگ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ لاسٹ آپشن ہے. ہمارے اس موجودہ دور میں تبلیغ اور قتال کے درمیان ایک اور آپشن پیدا ہوا ہے جو پہلے نہیں تھا. اس آپشن کا نام ہے عوامی تحریک. اور یہ نہیں کہ عوامی تحریک میں جانے نہیں جاتی. یہ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات سمجھا دوں، وہ اگلے ہمارے اس میں بھی زیادہ تفصیل سے آ جائے گی جو لیکچر ہمارا مغرب کے بعد ہے، کہ عوامی تحریک میں پھر وہی بات ہے، جان جاتی ہے ہاتھ بندھے ہوئے. جنگ میں جان جاتی ہے لڑتے ہوئے، اور مارتے ہوئے مر جانا میں پھر کہوں گا آسان ہے. کیونکہ آپ میدان میں ہوتے ہیں دوسرے کو مارنے کے لیے، بیچ میں آپ بھی اڑ گئے ٹھیک ہے، خود تو اپنی جان ہتھیلی پہ لیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کے ذہن میں اگریشن ہوتی ہے. جبکہ یہ جو عوامی تحریکیں ہوتی ہیں اگر یہ اصل اصولوں پہ چلائی جائیں، جو اس کے ضابطۂ اخلاق ہے اس پر چلیں، تو کبھی بھی عوام متشدد نہیں ہوتی، پرتشدد کارروائی کی اجازت نہیں ہوتی. ایون اگر پولیس تشدد کرتی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے تشدد ہوتا ہے، یہ تب بھی پرامن رہتے ہیں. تو جانیں تو جاتی ہیں. ایران میں انقلاب آیا تھا، عوامی تحریک سے آیا تھا، 70,000 انسان مرے تھے، پھر آیا تھا. تو جانے، یہ نہیں کہ جانے نہیں جائیں گے. اچھا یہ نہیں کہ پکڑ کے جیلوں میں نہیں ٹھونسا جائے گا. 1977 میں تحریک چلی، آپ کو پتہ ہوگا، مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگی. تو اس میں لوگ گرفتار، اتنے لوگ گرفتار ہو گئے کہ جیلوں میں جگہ نہیں رہی. سمجھ گئے آپ بات کو؟ تو یہ عوامی تحریک پرامن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی نکسیر نہیں پھوٹے گی. پرامن عوامی تحریک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مرے گا نہیں. پرامن عوامی تحریک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو جیل میں نہیں ڈال، یہ سب کچھ ہوگا. اور لیکن یہ کہ لوگ پھر بھی پرامن ہوں گے، وہ کسی کو نہیں مار رہے، پتھر نہیں مار، آگ نہیں لگا رہے ہوں گے، وہ کوئی جو ہے نا کوئی چھینا چھپٹی نہیں کر رہے ہوں گے، دکانیں نہیں لوٹ رہے ہوں گے، وہ پرامن رہیں گے، ماریں کھا رہے ہوں گے. اس سے وہ عوام کے اندر ان کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس سے پھر وہ عوام کے اندر اس تحریک کی اور جو ہے وہ جگہ بنتی ہے، وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ حکمران یا جو بھی طاقت کے ادارے ہیں وہ ٹھس ہو جاتے ہیں اس عوامی تحریک کے آگے. اور یہ کوئی 1 مہینے 10 دن 15 دن مہینے کی بات نہیں ہوتی، یہ سال پر محیط، 2 سال پر محیط عمل ہو سکتا ہے، 10 سال پر محیط عمل ہو سکتا ہے جب آپ اس مرحلے میں جاتے ہیں. تو بات یہ تھی کہ چونکہ یہ بہرحال یک طرفہ ایک معاملہ ہے مرنے کا، لہٰذا یہ ایک نیا آپشن بیچ میں آیا، یہ نئے دور میں آیا، یہ پہلے نہیں تھا. حضور کے دور میں یہ آپشن موجود نہیں تھا، ہمارے اس دور میں آ کے یہ آپشن آ گیا ہے. اور اب تو آپ کے اگر یہ سارے علماء بیٹھ کر اس آپشن کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ گویا ایک اجتہاد ہو گیا. سمجھ آئی میری بات کی؟ اس دور کے لیے ایک نئی بات. اچھا اس اجتہاد کی ضرورت اس لیے بھی تھی، یہ اگلی بات کہہ رہا ہوں، آج کے دور میں کسی بھی پرائیویٹ جماعت کے لیے، غیر سرکاری جماعت کے لیے، کسی گروہ کے لیے، کسی جتھے کے لیے، کسی لشکر کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ ریاست سے ٹکر لے سکے، مسلح ٹکر. کیونکہ ریاست یعنی اس دور میں اگر آپ دیکھیں نا، ادھر بھی تلواریں ادھر بھی، تعداد میں فرق ہو سکتا ہے، ادھر 8 ہیں ادھر 1000 ہیں، یہ فرق ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ یہ تو نہیں ہے نا کہ ادھر تو تلواریں اور ادھر آتشی اسلحہ ہے، یہ فرق تو نہیں ہے نا. آج کے دور میں آ کے یہ فرق پیدا ہو گیا ہے کہ سٹینڈنگ آرمیز ہیں اور ان کے پاس ایسا اسلحہ ہے کہ جس کا نام و نشان بھی عوام کے پاس نہیں ہے، وہ بھی نہیں سکتا کبھی. ابھی آپ دیکھیں ہمارے تو یہ شہری علاقے ہیں، یہاں پہ کوئی کیا آمنے سامنے کھڑا ہوگا،
جو یعنی فاٹا جیسے مشکل علاقے تھے وہاں بھی ایئر فورس استعمال ہو گئی. اب پرائیویٹ سیکٹر میں F-16 کون خریدے گا؟ ہیلی کاپٹر کس کے مطلب توپ کس کے پاس ہوگی؟